حامی بیچارگاں شاخر روزے جزا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا۔ پروردگار کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مومن بنایا، مسلم بنایا، متقی بنایا۔ سب سے بڑا احسان کہ اپنے محبوب کا دیوانہ بنایا، سب سے بڑا احسان۔ ایک عاشق کہتا ہے یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت سے ہی ملتی ہے، قسمت سے ہی ملتی ہے۔ یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت سے ہی ملتی ہے، قسمت ہی سے ملتی ہے۔ اللہ کرے سب کو دیوانہ محمد کا، کرے سب کو دیوانہ محمد کا۔ اللہ کرے سب کو دیوانہ محمد کا۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ میاں ہم نے تمہیں آنکھیں دی، میں کہوں گا مولا یہ ادنا نعمت تھی، کان دیے ادنا نعمت تھی، زبان دیے ادنا نعمت تھی، لب و دندان دیے ادنا نعمت تھی، دل میں دھڑکنیں دی ادنا نعمت تھی، زندگی دی ادنا نعمت تھی، اسلام دیا ادنا نعمت تھی، ایمان دیا ادنا نعمت تھی، تقویٰ دیا ادنا نعمت تھی۔ اور میں اگر مولا پوچھے کہ اعلیٰ نعمت کیا ہے تو میں ہی کہوں گا کہ ان کی محبت آپ نے عطا فرمائی، ان کا دیوانہ بنایا۔ دیوانہ معمولی نہیں ہے، ان کا دیوانہ معمولی نہیں ہے، ایسا دیوانہ ہے، بہت عقلمند ہوتا ہے، بہت چالاک ہوتا ہے، قسمت والا ہوتا ہے، جو ان کا دیوانہ ہے۔ اللہ کرے یہ دولت عظمیٰ بھی قسمتی سے ملتی ہے۔ اللہ کرے سب کو دیوانہ محمد کا۔ آمین آمین۔ ان کے دیوانوں کی کچھ اور ہی شان ہوتی ہے، ان کے دیوانوں کی کچھ اور ہی شان ہوتی ہے۔ یہاں بھی ان کے مزے ہی رہتے ہیں، وہاں بھی مزے، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ شاعر کہتا ہے یا توسے محبت ہے یا عشق کی زنجیریں، یا عشق کی زنجیریں۔ گلے میں محبت کا پٹا ہے اور ہاتھوں میں جو ہے عشق کی زنجیریں ہیں۔ میدان حشر میں جب حضور کا دیوانہ آتا ہے، حضور کا غلام آتا ہے تو کس شان سے آتا ہے دیکھیے، یا توقع محبت ہے یا عشق کی زنجیریں، یا عشق کی زنجیریں۔ آتا ہے عجب تھج سے دیوانہ محمد کا، آتا ہے عجب تھج سے دیوانہ محمد۔ خدا کی قسم، خدا کے سامنے ہم یہی کہیں گے کہ مولا اگر تیری نعمت عظمیٰ ہے، اگر دولت عظمیٰ ہے، اگر سب سے بڑی نعمت تیری تجھ ہے تو تو نے ہمیں محمد کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ کہنے والے کہیں گے کہ ہمیں اسلام مل گیا، ہم نمازوں کے پابند ہو گئے، ہم زکوٰۃ دینے والے بن گئے، ہم متقی بن گئے۔ ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ان کی غلامی ملی، سب سے بڑی چیز ہے۔ ان کی غلامی شاہی سے اچھی، ان کی غلامی شاہی سے اچھی، خاک مدینہ دولت سے بہتر، خاک مدینہ دولت سے بہتر۔ ان کی غلامی جو ہے بادشاہی سے اچھی، ان کی غلامی پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ بڑا احسان ہے اللہ کا۔ میں اپنے مجلس سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو حقیق نہ سمجھو،
اپنے آپ کو جو ہے ادنا نہ سمجھو. تمہارا خدا کہتا ہے ان کنتم وانتم العالون، تم ہی بلند ہو. اے غلامان رسول تم بلند ہو. کوئی کہنے والا کہتا ہے تو ابھی کہہ لے، پوری اجازت ہے اس کو. اگر ہم بات غلط کہتے ہیں تو یہاں پوچھ سکتا ہے، یہاں پوچھ سکتا ہے کہ وانتم العالون، تم ہی بلند ہو ان کنتم مومنین، اگر تم غلام محمد کے چاہنے والے ہو تو تم ہی بلند ہو. یار لوگ کہیں گے ہیں مومن بول رہا ہے، یہ مولانا کہہ رہا ہے کہ جب محمد کے چاہنے والے ہو تو تم ہی بلند ہو. کیوں میرے بھائی؟ حضور نے ایمان کی کیا تعریف کی؟ حضور نے ایمان کی کیا تعریف کی؟ اگر کوئی پوچھنے والا ہے، ہمت والا، پیچھے کہنے والا ہے تو یہی کہہ لے، پیچھے نہیں کہنا. مجمع کے سامنے میری بھی اصلاح ہو جائے، تیری بھی اصلاح ہو جائے. سارے مجمع کو خاموش رکھنا میرا کام. اگر پیچھے کہے گا خدا سے خدا کو جواب دینا پڑے گا. ہر لوگ کہیں گے بھائی تمہاری جواب بندی کہاں گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم وانتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو. تو میرے آقا نے کہا ایمان کہتے کس کو ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا تاکہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے خوش و اقارب، اپنے بھائی بہن سب سے زیادہ مجھ کو نہ چاہے، اس وقت مومن نہیں ہو سکتا. دیکھا آپ نے؟ اب ایمان کی کیا تعریف کروں میں؟ عاشق رسول کو مومن کہتے ہیں. عاشق کے پاس اپنے معشوق سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوتا، اپنے معشوق سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا مجمع جو ہے یہ سینہ تان کے چلے، سینہ تان کے زندہ رہے، شان کے ساتھ زندگی گزارو کہ تم بلند ہو، کہ تم حضور کے دیوانے ہو، حضور کے عاشق ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے اپنے نبی کی ایک غلامی عطا فرمائی اور ان کی محبت کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. میلاد کے جلسے تو بہت ہوا کرتے ہیں، ایک سیزن میں سینکڑوں جلسے، ہزاروں جلسے. صرف مدراس میں ہی آپ لے لیجئے کہ بے شمار مجلسیں منعقد ہوئی میلاد کی، پھر بھی جی بھرتا نہیں ہے. بات کیا ہے کہ وہ آقا ایسا ہے جتنی بھی اس کی تعریف ہو ادھوری دکھتی ہے، کم ہی دکھتی ہے، پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جتنا بھی ہم کہیں وہ اس سے بلند نظر آتا ہے. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی تعریف آپ کریں، خیرت جس حد کو ٹھہرا دے تو اس کی ابتدا نہیں. ہماری حقیں جہاں جا کے رک جاتی ہیں، ہمارے حقوں کی تان جہاں ٹوٹتی ہے، وہاں سے جو ہے میرے آقا کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے ان کا مقام شروع ہوتا ہے. تو لہذا جتنا بھی ہم کہیں گے، جتنا بھی بولیں گے، سب کم ہی ہے، سب کم ہی ہے. ان کی محبت تو زیادہ ہے. میرے بھائی دلوں کو کھول کے بیٹھو. اس کا ذکر چلتا ہے، یہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو اس کی تعریف ہو رہی ہے. اگر بمز ہے تو نکال دو، خبر میں جواب دینا پڑے گا، خبر میں جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم اللہ کے محبوب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا. یہاں میری تعریف نہیں کر رہا ہوں، میرے باپ کی نہیں کر رہا ہوں، میری جماعت کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے آقا کی تعریف کر رہا ہوں جس کا نام لے کے تم بھی مسلمان بنتے ہو. اگر تمہیں وقت ہے تو تم کو بولنے کے لیے تم خود پھسل جاؤ گے، اسلام کی منزل سے گر جاؤ گے. حضور سے اگر بغض رکھو گے تو اسلام کی منزل تمہیں نہیں ملے گی. ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود بہت ہو جاؤ گے. انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
تخسرون، تم جو ہے اپنے اعمال کو برباد کر لو گے، غارت کر لو گے، تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور تک نہیں کرے گا۔ تو لہذا پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے اپنے محبوب کی تعریف کی محفل میں، اپنے محبوب کی تعریف کی محفل میں ہم کو اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ معزز حاضرین، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ان جلسوں کے انعقاد کی ضرورت کیا ہے، یہ تمام بدعت ہیں، نئی چیزیں ہیں، ایسے جلسے ہوتے تھے کیا؟ اگر ان کے ہو تو چلتا ہے، ہمارے جلسے اگر ہوں تو چلتا ہے، دوسروں کے اگر ہوں تو مجمع کو دیکھ کے متاثر مت ہو جاؤ۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک حسد کی پیداوار ہے، رہنے دیجیے، مگر آپ کو جو ہے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مجموع کی یہ جلسوں کی ضرورت کیا ہے، محفلوں کے انعقاد کی ضرورت کیا ہے، محفلوں کے انعقاد کی ضرورت کیا ہے، اس لیے محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایسا تھا کیا اس زمانے میں؟ بالکل تھا۔ حضور کی تعریف کی محفلوں میں جانا سنت صحابہ۔ تاریخ پڑھیے گا غیر جانبدار ہو کے، پیسوں کی لالچ، مقام کی لالچ، نام و نمود کی خواہش چھوڑ کے پڑھیے تاریخ۔